بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ اف دا گولڈ رسٹس وٹ شیل آئرن ڈو؟ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان اس نے ایک اس طرح کا فیصلہ ایک ایسے وقت کے اندر دیا ہے جو ملک پاکستان کے اندر امن استحکام، اس کی بجائے وہ پاکستان کے اندر بد امنی اور عدم استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، عدالت کے فیصلوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 13 جولائی کی ججمنٹ کے اندر یہ بات کی ہے کہ آرٹیکل 95(2) کے تحت اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا پابند ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کے مفاد کے لیے حلف سے روگردانی کی، بیرونی مداخلت پر دلیل سے مطمئن نہیں، بغیر ثبوت پارلیمانی اقدامات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ: سابقہ حکومت نے مراسلے کی تحقیقات کرائیں، نہ یہ بتایا کس نے بیرونی سازش کی، مراسلے کے بارے میں حکم نہیں دے سکتے۔ آگے یہ تفصیلاً فیصلے کی وہ بات کر رہا ہے سپریم کورٹ۔ تو معاملہ اس میں یہ ہے کہ یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو سائفر بھیجا گیا تھا باہر سے، یہ سائفر تو اسپیکر نے دے دیا تھا، اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرائیں، اور اس ٹائم کی جو حکومت تھی عمران خان کی، انہوں نے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے اور تفتیش کرائے ان لیٹرن اسپرٹ، کیونکہ یہ پوری کی پوری ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس کی ٹائمنگ، کیونکہ یہ 17 جولائی کو الیکشن ہے، یہ جتنے بھی منحرف اراکین تھے اس کا پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے، اور اس سے آپ ڈنٹ ڈالیں گے تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور اس سے عدالت کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ غیر ثبوت کے پارلیمانی اقدامات کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، تو کیا آپ یہ جو سائفر کی بات ہو رہی ہے جس سے پورے ملک کے اندر بھونچال آیا ہوا ہے، آپ اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے؟ آپ اس کے لیے کوئی کمیشن نہیں بنا سکتے؟ اس کے لیے تو رات 12 بجے عدالتیں کھل گئیں، آپ نے سو موٹو نوٹس لیا اور جو ہوا سو ہوا۔ لیکن اب آپ تفصیلی یہ جو فیصلہ جاری کر رہے ہیں، یہ تو ایک پوری کی پوری ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو ایک لیڈر ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور اس سے اور کچھ جو ہے وہ سمیل نہیں آ رہی، بلکہ ایک جو وینجینس ہے، جو ایک وینم ہے اگینسٹ پی ٹی آئی اینڈ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، وہ شو ہو رہا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی لے کے آئے گا، عدم استحکام لے کے آئے گا۔ اور یہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے، عمران خان کی وہ جلسوں کے اندر آپ دیکھ لیں کیا لب و لہجہ ہے، کیونکہ جب آپ عدل کی بات نہیں کریں گے نا، جب انصاف کی بات، فیصلے کو آپ نے شروع کیا ہے سورہ شورا کی آیات سے، اور یہ آپ نے یہ پورا تفصیلی فیصلہ کیا ہے، سینکڑوں صفحات پہ مبنی فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک پوری کی پوری ایک جو ججمنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس سے امپیکٹ کیا آئے گا پورے ملک میں۔ یہ جو آپ نے ججمنٹ جاری کی ہے اس کے اوپر امپیکٹ تو کوئی درست نہیں آ رہا، اس سے انسٹیبلٹی آئے گی۔ یہ الیکشن سے پہلے بھی انسٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے، اور آپ یہ جو کارنر کر رہے ہیں عمران خان کو، وہ کارنر ہوگا نہیں، وہ بلکہ جتنا آپ اس کو آگے سے وہ خوف زدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، پوری کی پوری جو ریاستی مشینری ہے وہ اتنا ہی آگے آ کے خم ٹھونک کے کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ آگے سے جھکے گا نہیں۔ اور اس طرح کی صورتحال میں اگر وہ آگے سے جھکتا نہیں ہے، وہ آگے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ڈاؤن نہیں ہوتا، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا، پورے کے پورے ملک کا نقصان ہوگا۔ ایک تو ان کی حکومت چلی گئی، اور حکومت جانے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جاتا، بیچ میں ابھی پورے ملک میں نہ ہی کوئی اس طرح کا انڈیویجول ہے، نہ ہی کوئی ادارہ ہے کہ جو معاملے کو حل کرا سکے، بلکہ یہ اتنے بڑے ادارے جو ہیں وہ بیچ میں آ کے تو معاملے کو جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ اور سینٹ کے اندر قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے کہ عارف علوی کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ ہوگا، قاسم سوری کے اندر، قاسم سوری پہ بھی غداری کی بات ہو رہی ہے، آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کے اوپر بھی، یعنی آرٹیکل جو 6 ہے پاکستان کے اندر وہ اتنا عام ہو چکا ہے، اور اس کو
تھوک کے حساب سے اپلائی کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ایسے ہی عام کوئی چوری چکاری کسی نے کی ہو تو اس کے اوپر آپ یہ لگا دیں. یہ اس طرح کی بات، جیسے جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو کسی کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں، CIA کا ایجنٹ کہتے ہیں، را کا ایجنٹ کہتے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو جس نے لگانا ہو یہ جی کافر ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ مشرک ہے، یہ اسی طرح کا معاملہ. جب وین یو آر لیکنگ دا آرگومنٹ تو پھر آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں اور تھوک کے حساب سے کفر کے فتوے بیچتے ہیں جیسے مذہبی لوگ. اسی طرح سے یہ جو آرٹیکل 6 ہے آپ اس کو لگانے کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کی جو وائلیشن ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے اس کے جو آئین کی جو وائلیشن ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے آرٹیکلز کی ہوتی ہے. آرٹیکل 6 تب لگے گا جب وہ جو آرٹیکل یہ جو آئین کے ایکسپرٹس ہیں جب اس کی سبورژن ہوگی، جب اس کی ایبروگیشن ہوگی. اور ایبروگیشن عمومی طور پہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں وہ ان کو کرتے ہیں تو وہ آ کے اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. اس طرح کا کوئی بڑا معاملہ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 تک تھا. یہ وائلیشن تو پھر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جتنے آئین کی وہ جتنے پریمبل ہے آئین کا اور آئین کی جو جتنی بیسک وہ شکیں ہیں وہ تو سب چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو جو وائلیشن کر رہا ہے اس سب کے اوپر آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے. یہ تو پھر اس کے زد کے اندر تو پھر کروڑوں پاکستانی آ جائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی صورت میں چاہیے یہ تھا وزڈم ریکوائرڈ تھی، نہ کہ آپ آگ کو تیز کرتے. اور یہ آگ تیز کرنے والی بات کی ہے سپریم کورٹ نے. اس سے کام ٹھنڈا نہیں ہوگا، معاملہ حل نہیں ہوگا. اور ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، آپ لگا کے دکھا دیں ان پہ آرٹیکل 6. آپ نے فواد چودھری کے اوپر، قاسم سوری، یہ عارف الوی اور عمران، آپ لگائیں کسی ایک پہ تو پھر لگے نا، کسی بڑے بندے پہ لگے. جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی تھی، کوئی لگا سکا آرٹیکل 6؟ کوئی بھی نہیں لگا سکا، کسی پہ بھی نہیں لگتا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ اس کو اتنا کیا کہتے ہیں کہ آپ عام نہ کر دیں کہ جس سے آرٹیکل کی حرمت ہی اس کے اوپر سوالیہ نشان آ جائے. تو یہ جو سپریم کورٹ نے بات کی ہے اس سے ملک کے اندر عدم استحکام بڑھے گا اور عمران خان آگے سے مزید جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ وائلیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ مزید وائلنٹ ہو کے اٹیک کر رہا ہے. تو یہ جو معاملہ، یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہماری عدالتیں دنیا کی عدالتوں میں سے 120ویں نمبر کے اوپر ہیں، تو وہ پھر اس کی کوئی وجہ ہے. جسٹس قیوم کی ٹیپس آتی ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے. لاہور ہائی کورٹس کے کچھ ڈیسیژنز آتے ہیں کہ کسی پارٹی کی فیور کے اندر، اس کی کچھ وجہ ہے. سپریم کورٹ، دس از سپریم کورٹ. آئی ایم سیئنگ کہ اف دا گولڈ رسٹس واٹ شیل آئرن ڈو. آپ تو اتھارٹی ہے. تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ریویو کرے اور بیچ میں یہ جو آگ لگی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.